یہ تو پڑھاتے ہیں دوسروں کو، سنانا تو انہیں، جو قوم سننے کے لیے نہیں آتی، بلانے پر بھی نہیں آتی، اب بھی نہیں بیدار ہو رہے۔ ابھی حضرت علامہ عقیل احمد صاحب نے علم کے تعلق سے اچھی گفتگو فرمائی۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے تعلق سے انہوں نے ایک بہترین تجزیہ پیش فرمایا، لیکن کیا ہماری ذمہ داریاں تو صرف اتنی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ساری ذمہ داری علماء کی ہے، نمازیں بتانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے، نمازیں پڑھانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے، نمازیں پڑھنا بھی انہی کی ذمہ داریاں ہیں، اذان دینا بھی انہی کی ذمہ داریاں ہیں، مسجدیں بنانا بھی انہی کی ذمہ داریاں ہیں، مدرسوں کی تعمیر بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ ساری ذمہ داریوں کو ہم نے ان کے سروں پہ ڈال دیا، ہم کریں گے کیا؟ ہم کریں گے کیا؟ باپ جاتا ہے دنیا سے پراپرٹی دے کر کے جاتا ہے، ماں جاتی ہے دنیا سے تو بتاؤ پراپرٹی دے کر کے جاتی ہے۔ یہ میرا نوجوان جب باپ کے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے اسے جنازے کی دعا بھی نہیں یاد آتی ہے، یہ تو پڑھ دیتے ہیں، یہ تو پڑھ دیتے ہیں، یہ تو پڑھ دیتے ہیں۔ آخر بتاؤ باپ ہے تمہارا، زمینیں دے کر کے تمہیں جا رہا ہے، مکان دے کر کے تمہیں جا رہا ہے، بینک بیلنس دے کر کے تمہیں جا رہا ہے، وہ تمہاری ماں ہے، اس نے اپنا خون جگر پلا کر کے تمہاری پرورش کیا۔ نوجوان بتا جانے والی ماں کو کیا دے رہا ہے؟ آخری وقت ہے، جنازہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے، ایسے وقت میں فیصلہ کر لے۔ زندگی کے اپنے تمامی ایام کو گزارا ہے اس نے، اپنے آرام کو قربان کر دیا ہے، آشائشوں کو قربان کر دیا ہے تیری پرورش کے لیے، اپنی زندگی کے تمامی معمولات کو اس نے قربان کر کے تیری پرورش کیا، اور تیری یہ ساتھ ہے، یہ تیرا معاملہ ہے۔ ماں کا جنازہ نگاہوں کے سامنے، بیٹا رو تو رہا ہے لیکن اس بیٹے کو یہ توفیق نہیں ہے، اسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہے۔ کم سے کم آخری وقت ہے، ماں جا رہی ہے پلٹ کر کے نہیں آئے گی، باپ جا رہا ہے پلٹ کر کے نہیں آئے گا، دادا جا رہا ہے پلٹ کر کے نہیں آئے گا، خاندان کا آدمی جا رہا ہے پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ آخر بتاؤ آخری وقت میں جاتے وقت میں تم کیا دے رہے ہو؟ تمہیں تو آتا بھی نہیں ہے کوئی، اور تم کہیں جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہو۔ آخر بتاؤ میرے مصطفیٰ کی دیوانوں، فیصلے کرو۔ جو بیٹا ماں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے زندگی میں، باپ کا کام سننے کے لیے تیار نہیں ہے زندگی میں، کیا تم اس سے امید کرتے ہو وہ تمہاری اولادیں تمہارے قبروں پہ جائیں گی فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، آخر جاتے ہیں اس کی محفلوں پہ میلہ دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ آج تو مزاروں پہ لوگوں نے میلے لگانے شروع کر دیا ہے۔ آخر بتاؤ بزرگوں کے جو عرس کی محفلیں تھی اس کا مقصد یہ تھا، جو طریقے صدیق اکبر ہے، جو طریقے فاروق اعظم ہے، جو طریقے عثمان ذوالنورین ہے، جو طریقے مولا کائنات ہے، وہ آقا کریم کی سنت کی بہاریں ہیں، کئی اولیاء کے در سے سکھائی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں نوجوان جاتا تو ضرور ہے اس کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن میلے میں گھوم کر کے چلا آتا ہے۔ آخر کیا اس سے امید کرتے ہو اور تمہاری اولادیں زندگی میں تمہارا کہنا نہیں مانتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد میں یہ اپنے باپ کی قبروں پہ حاضر ہوں گی، اپنے ماں کی قبروں پہ حاضر ہوں گی؟ ایسا تو ہو بھی نہ، ہمارے خیال سے بہت کبھی لوگ ہوں گے جو باپ کی قبر پہ جائیں، جو باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، ماں کا کہنا نہ مانتا ہو۔ آخر بتاؤ وراثتیں دے کر کے باپ جا رہا، ساری زندگی تمہارے لیے قربان کر دیا، ماں نے اپنا خون جگر پلایا، ایسے آخری وقت میں اب اس کے ساتھ میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کھڑے تو ضرور ہو لیکن اس کے بعد میں تمہیں جنازے کی دعا بھی نہیں یاد ہے، ثنا بھی نہیں یاد ہے، آخر اس کے لیے کر کیا رہے ہو؟ اس کے بعد میں آخر مسئلہ یہ ہے، اب یہ علماء تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن جب آتا ہے ڈیجے کی محفل کی بات آتی ہے، اور جس کی ماں کا انتقال ہوا، جس کے باپ کا انتقال ہوا، جس کے دادا کا انتقال ہوا،
جس کے بھائی کا انتقال ہوا، جس کے خاندان کی کسی فرد کا انتقال ہوا، وہ تو صرف خالی کھانا بنوانے میں لگا رہتا ہے، دیگے چڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ کاش کی تجھے فکر پیدا ہو جائے، باپ ہے میرا ہے گیا ہے، جتنا درد تجھے ہے تیرے باپ کے جانے کے بعد میں اتنا درد نہ انہیں ہے، اتنا درد نہ انہیں ہے، اتنا درد نہ انہیں ہے، اتنا درد نہ انہیں ہے۔ اس لیے کہ باپ کا انتقال اگر تمہارے ہے تو جتنا درد تمہیں ہوگا اتنا درد پڑوسی کو نہیں ہوگا، عالم صاحب کو نہیں ہوگا، امام صاحب کو نہیں ہوگا، پیر صاحب کو نہیں ہوگا۔ اگر ماں کا انتقال ہوا جو انتقال کے بعد میں جو درد ہے بیٹے کو، جو درد ہے بیٹی کو، جو درد ہے بہن کو، جو درد ہے بھائی کو، وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کی اولاد ہو، درد آپ کو جو ہوگا وہ کسی پڑوسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ جب قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہوں گے۔ اے میرے مولا مجھے پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، اے اللہ وحدہ لا شریک مجھے پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، اے میرے مولا مجھے سے جو آتا ہے ٹوٹا پھوٹا میں نے تلاوت کی ہے، اپنی کریمی سے، اپنی رحیمی سے، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کی زبان چل رہی ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہوں گے، اللہ کریم ہے تمہاری ماں کو بخش دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔ اللہ کریم ہے تمہارے باپ کو بھی بخش دے گا۔ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ سرکار کی ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک انتقال کر جائے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر انتقال کر جائے ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے گھر کی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہ مصطفیٰ کی حدیث پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر کی نہیں کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کی بات کہہ رہے ہیں، آقا کریم کا فرمان گرامی سنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے ان کی قبر پر حاضر ہوا کرو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جو حاضر ہوتا اللہ اس حاضر ہونے والے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنے ذمہ دار عالم ہے اعلیٰ حضرت سرکار، وہ سرکار کی حدیث کو روایت فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ ایسے وقت میں سرکار سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام دے دیا ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بدعتوں کا راستہ کھول دیا ہے۔ خدا کی ذات کی قسم اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کا راستہ نہیں کھولا ہے بلکہ جو بدعتیں سیاح تھی ان تمامی چیزوں کو بند کیا ہے بریلی کے احمد رضا نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بریلی کے امام احمد رضا نے بدعتوں کو بند کیا۔ بریلی کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں مزاروں پہ چادروں چڑھانے والوں، چادروں پہ چادریں چڑھانے والوں، اگر ایک چادر محفوظ ہے، اگر وہ گندی نہیں ہے، اگر وہ پھٹی نہیں ہے، پھر دوسری چادر تمہیں چڑھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ بریلی کے امام کا فتویٰ ہے آخر ہم 5000 کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ غریب نماز کی بارگاہ میں، یہ مخدوم سبلانی کی بارگاہ میں، یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، یہ سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں، یہ اولیاء امت کی بارگاہ میں اس چادریں چڑھانے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لو، محلے میں دیکھ لو، پڑوس میں دیکھ لو، کوئی یتیم بیٹی تو نہیں ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، کوئی بیوہ تو نہیں ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، کوئی ایسا غریب آدمی تو نہیں ہے جس کے لیے لنگی نہ ہو۔ غریب نواز تیری چادروں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں، وہ تو ہندوستان کے تاجدار ہیں، تاجدار۔
سبحان اللہ سبحان اللہ مخدوم سمنانی تیری چادر کے ٹکڑوں کے محتاج رہی، انہوں نے سلطنت کو لات مار دیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کی بہار دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، صدیق اکبر کی صداقت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، سرکار فاروق اعظم کی عدالت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، حضرت عثمان غنی کا نسخہ کیمیا دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، حضرت سرکار مولا کائنات کی شجاعتوں کی چاہت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ماشاء اللہ وہ فرماتے ہیں چادروں پہ چادر چڑھائی جاتی 5000 کی چادر ہے، سر پہ رکھ کر کے جا رہے ہو غریب نماز کی بارگاہ میں چادروں کا مخالف نہیں، نہ میں مزار کی عظمتوں کا مخالف ہوں، بلکہ میں تو شہدائی ہوں، غریب نواز کا بھی، مخدوم سمنانی کا بھی، سرکار وارث پاک کا بھی، سرکار محبوب الہی کا بھی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بھی، حضرت صابر علاؤالدین کلیری کا بھی، اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی کا بھی، شاہ فرقت اللہ شاہ کا بھی، تمامی اولیاء کی بارگاہوں کا گداؤں گدا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے چادروں پہ چادریں چڑھانے والوں گئے 5000 روپے کی چادر چڑھا دی سر پہ رکھ کر کے، کبھی یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ میرے باپ کے جسم پر جو لنگی ہے وہ پھٹی تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لیا کرو۔ خوش فہمی و مبتلا رہنے والوں کم سے کم یہ بھی دیکھ لیا کرو 5000 کی چادریں تمہیں چڑھا دی، 10 منٹ نہیں گزرا مجاور نے اٹھا کر کے دکان سے بیچ دیا، اور بتاؤ اس پیسوں سے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ تیرا غریب باپ بتاؤ پھٹی ہی لنگیاں پہن کر کے سماج میں گھومتا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی، غریب نواز تیری چادروں کے محتاج نہیں ہے، مخدوم سمنانی تیری چادروں کے محتاج نہیں ہے، وارث پاک تیری چادروں کے محتاج نہیں ہے، اعلیٰ حضرت تیری چادروں کے محتاج نہیں ہے، اولیاء امت تیری چادروں کے محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھروں کو دیکھو، اپنی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے ڈالو۔ آج کا ماحول تو کتنا پراگندہ ہو گیا، ہماری بیٹیاں بھی جاتی ہیں نا شادیوں میں، ہمارے آپ کے گھروں کی عورتیں جب جاتی ہیں شادیوں میں، وہ 60 سال کی ہے وہ تو چہرے پہ نقاب ڈال کر کے جاتی ہے، وہ 70 سال کی ہے وہ تو دوپٹے ڈال کر کے جاتی ہے، ہمارے گھروں کی جو بیٹیاں 18 سال کی ہیں، 19 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 35 سال کی ہے، وہ سروں پہ دوپٹے کیا ایسے وقت میں اپنے دوپٹوں کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر کے جاتی ہے، شادیوں میں جانے والی وہ تمام بیٹیاں ان پہ لعنتیں ہوتی ہیں، اپنے سروں پہ دوپٹے سے خالی کر کے جاتی ہیں، اپنے سروں پہ کوئی دوپٹہ نہیں ڈالتی ہے، کوئی حجاب نہیں ڈالتی ہے۔ آخر بتاؤ ماحول کتنا پراگندہ ہو گیا ہے، وہ بیٹی ہماری ہے، اس کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے، وہ اولاد ہماری ہے، ان کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ 18 سال کی بیٹی بغیر نقاب کے چلی جا رہی ہے، 25 سال کی بہو بغیر نقاب کر کے چلی جا رہی ہے، 30 سال کی شہزادی بغیر نقاب کے چلی جا رہی ہے، چہرے پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، سر پہ چہرے پہ نقاب دوپٹہ بھی نہیں ہے، کندھے پر رومال رکھ کر کے چلی جا رہی ہے، تیری غیرتیں کہاں دخل ہو گئی ہے؟ جلسوں میں جا کر کے صرف سننے سے ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، اصلاح کرنی ہماری ذمہ داریاں صرف یہ نہیں کہ جلسے کروا لیے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، جلسوں میں نعرہ لگا دیے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، جلسوں میں قمقمے لگا دیے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نبی کی سنتوں کو سننے کے بعد میں، صحابہ کے طریقوں کو سننے کے بعد میں، اپنے اسلاف کے طریقوں کو جاننے کے بعد میں اس پہ عمل کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جلسہ کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، جلسہ کروانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، جلسے میں سنانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، جلسے میں سننے والے کی بھی ذمہ داری ہے، انتظام کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، چندہ دینے والے کی بھی ذمہ داریاں ہیں، سارے کے سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے سب کو دنیا میں ذمہ دار بنا کر کے پیدا فرمایا، سب کو ذمہ دار بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، کل میدان محشر میں سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے، پیر کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، مرید کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، شاگرد کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، استاد کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، باپ کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، بیٹے کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، ماں کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، بیٹی کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، بھائی کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، پڑوسی کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے، رشتے دار کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے۔ میرے رب نے دنیا میں سب کو ذمہ دار بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، کل میدان محشر میں خدا لا شریک کی بارگاہ میں تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا، حساب
کوئی نہیں بچ پاوے گا. سارے لوگوں کو حساب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس لیے حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے حساب دینے کے لیے تیاریاں کرو، یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. میں حدیث پیش کر رہا تھا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی، جو بریلی کے امام احمد رضا نے اسے نقل فرمایا ہے اپنی کتاب میں. کہتے اگر کوئی کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک انتقال کر جائے، ان کی قبر پہ جاؤ، اگر کوئی جاتا ہے تو میرا رب اپنے فضل سے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک حج کا ثواب. لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے. کہاں جاؤ گے؟ کہا خانہ کعبہ چلے جائے، مدینہ طیبہ چلے جائے. خانہ کعبہ جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہے. ارے وہاں جب جاؤ گے قسمت میں ہوگا، ارے تیری ماں موجود ہے نا، اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. تیرا باپ گھر میں موجود ہے، محبت سے چہرہ دیکھ لے، اللہ تجھے نیکیوں کا انبار عطا فرمائے گا. ماں کا چہرہ دیکھتا نہیں، باپ کو گالیاں دیتا ہے، جلسے میں نعرہ لگاتا ہے، جلسوں میں چندہ دیتا ہے. آخر پتا میرے مصطفیٰ کے دیوانے، یہی تو مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو. یہ قرآن کریم کا فرمان گرامی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے، آج کے زمانے میں بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، ماں سے دور ہو رہا ہے، خاندان کے لوگوں سے دور ہو رہا ہے. اے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، قبر میں راحتیں عطا فرمائے گا، میدان محشر میں اللہ کے حبیب کی شفاعت سے تمہیں جنت ملے گی. زندہ باز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حاضر ہوا کرو قبر پہ. جو بیٹا پانی نہیں دیتا باپ کو، کیا آپ امید کرتے جائے گا باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ؟ اللہ کرے کہ لوگ جایا کریں. ہندوستان کا مشہور خطیب اعظم ہندوستان کے علامہ عرفان القادری چترویدی سیتا پوری کی آمد ہو رہی. نعرہ تکبیر، اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت تکبیر، آمد علماء کرام حضرت علامہ عرفان القادری چترویدی سیتا پور. تشریف رکھیں. جی تشریف بیٹھ. جو بیٹا باپ کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں، حکم ماننے کے لیے تیار رہی، کیا آپ امید کرتے ہیں انتقال کے بعد میں وہ باپ کی قبر پہ حاضر ہوگا فاتحہ پڑھنے کے لیے، ماں کی قبر پہ حاضر ہوگا فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ لیکن ایسا ہو ہم تمامی لوگ دعا کریں کہ ہمارے اور آپ کی اولادوں کو اللہ یہ سلیقہ عطا فرما دے، انتقال کے بعد میں یہ قبروں پہ حاضر ہوا کرے. آج کے ایسے وقت میں، ایسے دور میں، آخر پتہ ہو جو ہماری اولادیں زندگی میں کہنا نہیں مانتی ہے، ایسے وقت میں ہم تو یہ امید نہیں کرتے ہیں انتقال کے بعد میں یہ ہماری اولادیں قبروں کے فاتحہ کے لیے حاضر ہوں گی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ دونوں انتقال کر جائے یا دونوں میں سے ایک انتقال کر جائے، اگر اولاد ہے، اگر وہ قبر پہ حاضر ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے حاضر ہونے والے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور زندہ باز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی کثرت کے ساتھ حاضری دے، بار بار حاضری دے تو آگے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ میں اپنے والدین کی قبر پہ جو بچہ حاضری دے گا تو اس بچے کا انتقال ہوگا. وہ کبھی تو بوڑھا ہوگا، کبھی تو دنیا سے جائے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں وہ میرے بریلی کے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، چمک والی اجروں میں چمکا کیجیے، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزتوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وہ مدینے والے آقا فرماتے جب انتقال ہو جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا جو بار بار اپنے ماں اور باپ کی قبر پہ جاتا تھا، جب اس کا انتقال ہوگا
اب تو وہ چلا گیا جو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا، اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا، اب تو وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب مدینے والے آقا فرماتے ہیں، یا رسول فرماتے ہیں، تو میرے بریلی کے امام کہتے ہیں، اور کوئی کیا تم سے نہا ہو بھلا اپنا خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدود پوجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ فرماتے غیب دان نبی، پھر جب انتقال ہو جائے گا اس کا جو کثرت کے ساتھ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتا تھا، وہ فرماتے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کی قبر کی زیارت کو اللہ کے فرشتے تشریف لائیں گے، اللہ کے فرشتے تشریف لائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم مزاروں پہ جہاں جائیں، مزاروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہمارے بات رہے، کم سے کم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی جایا کریں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، دین کی باتیں سیکھیے، سیکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریے۔ صرف جلسے کا ہمارے لیے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم آئے یہاں ٹائم گزار کر کے چلے گئے، یہاں سے نبی کی سنت و شریعت کی باتیں سیکھیں اور سیکھ کر کے جائیں، اپنی اولادوں کو بھی بتائیں، خاندان کے لوگوں کو بھی بتائیں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔